بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 12۔ الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ ہی کی رضا جوئی میں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات، یوفی الیکم، سو پوری ملے گی تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا حق نہ رہے گا۔ نمبر 1، للفقراء، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، چل پھر ضرباً فی الارض، چل پھر نہیں سکتے ملک میں، یحسبہم الجاہل اغنیاء، سمجھے ان کو ناواقف مالدار، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے سے، تعرفہم بسیماہم، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ نمبر 2، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز، فإن اللہ بہ علیم، وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 3، الذین ینفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً، اور ظاہر میں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ ڈر ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 4، الذین یأکلون، جو لوگ کھاتے ہیں۔ تفسیر۔ نمبر 1، صدقہ دینے میں مسلمان کی تخصیص نہیں۔ جب آپ نے صحابہ کو مسلمانوں کے سوا اوروں پر صدقہ کرنے سے روکا، اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ مال ہی کی غرض سے دین حق کی طرف راغب ہوں، آگے یہ فرما دیا کہ یہ ثواب جب ہی تک ملے گا کہ اللہ کی خوشی مطلوب ہوگی، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں عام حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تم تو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ مسلم غیر مسلم کسی کی تخصیص نہیں، یعنی جس پر صدقہ کرو، اس میں مسلم کی تخصیص نہیں، البتہ صدقہ میں یہ ضرور ہے کہ محض لوجہ اللہ ہو۔ نمبر 2، اللہ والے اہل حاجت کی مدد، یعنی ایسوں کو دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں اور اس کے دین کے کاموں میں مقید ہو کر چلنے پھرنے، کمانے کھانے سے رک رہے ہیں، اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرت کے اصحاب تھے۔ اہل صفہ نے گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت اختیار کی تھی، علم دین سیکھنے کو اور مفسدین فتنہ پردازوں پر جہاد کرنے کو۔ اس طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، اور چہرہ سے ان کو پہچاننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد اور بدن دبلے ہو رہے ہیں، اور آثار و جد و جہد ان کی صورت سے نمودار ہیں۔ نمبر 3، علی العموم، اور خاص کر ایسے لوگوں پر جن کا ذکر ہوا۔ نمبر 4، خیرات و صدقات کے فائدے۔ یہاں تک خیرات کا بیان ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے قیود و شرائط کا مذکور تھا، اور چونکہ خیرات کرنے سے ادھر تو معاملات میں سہولت و تسہیل کی عادت ہوتی ہے، اور بے مروتی اور سخت گیری کی برائی دل نشین ہوتی ہے، اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ معاملات و اعمال میں جو گناہ ہو جاتا ہے، خیرات سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اور نیز خیرات کرنے سے جو اخلاق و مروت اور خیر اندیشی اور نفع رسانی خلق اللہ میں ترقی ہوتی ہے، تو ان وجوہ سے ان آیات متعددہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب سود لینا چونکہ خیرات کی ضد ہے، وہاں مروت و نفع رسانی تھی، تو سود میں محض بے مروتی اور ضرر رسانی اور ظلم ہے، اس لیے خیرات کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور اس کی ممانعت کا ذکر بہت مناسب ہے، اور جس قدر خیرات میں بھلائی ہے اتنی ہی سود میں برائی ہونی ضروری بات ہے۔ الربا، سود، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے قیامت کو، الا کما یقوم الذی، مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے، من المس، لپٹ کر، ذالکم بانکم، یہ حالت ان کو اس واسطے ہوں گی، قالوا انما البیع، کہ انہوں نے کہا سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے مثل الربا، جیسے سود لینا، واحل اللہ البیع، حالانکہ اللہ نے حلال کیا سوداگری کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ نمبر 1، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، ومن عاد، اور جو کوئی پھر سود لیوے گا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ نمبر 3، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے۔ نمبر 4، ان الذین آمنوا،
جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل نیک کیے واقاموا الصلاۃ اور قائم رکھا نماز کو وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہے زکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس ولا خوف نہ ان کو خوف۔ جی تفسیر نمبر 1 مذمت اور حقیقت، یعنی ربا کھانے والے قیامت کو قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ اور مجنون، اور یہ حالت اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے حرام و حلال کو یکساں کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے دونوں کو حلال کہا جاتا ہے، حالانکہ بیع اور ربا میں بڑا فرق ہے۔ بیع کو حق تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ فائدہ، بیع میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نے 1 درہم کی قیمت کا کپڑا 2 درہم کو فروخت کیا، سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہو، جیسے 1 درہم سے 2 درہم خرید لیے۔ اول صورت میں چونکہ کپڑا اور درہم 2 جدی قسم کی چیزیں ہیں، یہ شاید میرے خیال میں پرانی اردو ہے جس کی وجہ سے جدا جدا کو جدی لکھا گیا ہے، اور نفع اور غرض ہر ایک کے دوسرے سے علیحدہ ہے، اس لیے ان میں فی نفس ہی موازنہ اور مساوات غیر ممکن ہے۔ بضرورت خرید و فروخت موازنہ نہ کرنے کی اور کوئی صورت اپنی ضرورت اور حاجت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور ضرورت اور رغبت ہر ایک کی از حد مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو 1 درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ 10 روپیہ کی قیمت کے کپڑے کی بھی اس کی قدر نہیں ہوتی، اور کسی کو ایک کپڑے کی جو کہ بازار میں 1 درہم کا شمار ہوتا ہے اتنی حاجت ہو سکتی ہے کہ 10 درہم کی بھی اتنی احتیاج اور رغبت نہیں ہوتی۔ تو اب ایک کپڑے کو 1 درہم میں کوئی خریدے گا تو اس میں سود یعنی نفع خالی عن العوض نہیں، اور اگر بالفرض اسی کپڑے کو 1000 درہم کو خریدے گا تو سود نہیں ہو سکتا، کیونکہ فی حد ذاتی ہی تو ان میں موازنہ اور مساوات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے اگر پیمانہ ہے تو اپنی رغبت اور ضرورت، اور اس میں اتنا تفاوت ہے کہ خدا کی پناہ تو سود متعین ہو تو کیوں کر ہو، اور اگر 1 درہم کو 2 درہم کے عوض فروخت کرے گا تو یہاں فی نفس ہی مساوات ہو سکتی ہے، جس کے باعث 1 درہم کے مقابلے میں معین ہے، اور دوسرا درہم خالی عن العوض ہو کر سود ہوگا، اور شرعاً یہ معاملہ حرام ہوگا۔ نمبر 2، یعنی سود کی حرمت سے پہلے جو تم نے سود لیا دنیا میں اس کو مالک کی طرف واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یعنی تم کو اس سے مطالبہ کا حق نہیں، اور آخرت میں حق تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، لیکن حرمت کے بعد بھی اگر کوئی باز نہ آیا بلکہ برابر سود لیے گیا تو وہ دوزخی ہے، اور حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے عقلی دلیلوں کو پیش کرنے کی سزا وہی سزا ہے جو فرمائی۔ نمبر 3، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اصل مال میں بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا افلاس ہے، اور خیرات کے مال کو بڑھانے سے یہ مطلب ہے کہ اس مال میں زیادتی ہوتی ہے اور اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔ نمبر 4، مطلب یہ کہ سود لینے والے نے مالدار ہو کر اتنا بھی نہ کیا کہ محتاج کو قرض ہی بلا سود دے دیتا، چاہیے تو یہ تھا کہ بطریق خیرات حاجت مند کو دیتا، تو اب اس سے زیادہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیا ہوگی۔ علیہم، ان پر ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑو، ما بقی من الربا، جو کچھ باقی رہ گیا سود، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ نمبر 2، فإن لم تفعلوا، پھر اگر نہیں چھوڑتے، فأذنوا بحرب، تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو، من اللہ ورسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وإن تبتم، اور اگر توبہ کرتے ہو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر۔ نمبر 3، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کو سمجھ ہو۔ نمبر 4، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ اللہ، جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا، اذا، اے ایمان والو جب۔ تفسیر نمبر 1، اس آیت میں سود لینے والے کے مقابلے میں اہل ایمان کی
اوصاف اور ان کے انعام کا ذکر کر دیا جو سود خوار کے اوصاف و حالات اور اس کے حکم کے خلاف اور ضد ہیں، جس سے سود خواری کی پوری تحدید و تشنیع بھی ظاہر ہو گئی۔ نمبر 2، یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے لیکن ممانعت کے بعد جو چڑھا اس کو ہرگز نہ مانگو۔ نمبر 3، پچھلا سود معاف ہے، یعنی پہلے سود جو تم لے چکے ہو اگر تمہارے اصل مال میں سے محسوب کریں اور اس میں سے کاٹ لیں تو تم پر ظلم ہے، اور ممانعت کے بعد کا سود چڑھا ہوا ہو اور اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے۔ نمبر 4، یعنی جب سود کی ممانعت آ گئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مدیون مفلس سے تقاضا کرنے لگو، یہ ہرگز نہ چاہیے، بلکہ مفلس کو مہلت دو اور توفیق ہو تو بخش دو۔ نمبر 5، یعنی قیامت کو تمام اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، تو اب ہر کوئی اپنا فکر کر لے، اچھے کام کرے یا برے، سود لے یا خیرات کرے۔ تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، کوئی لکھنے والا انصاف سے، ولا یأبی، اور انکار نہ کرے، کاتب ان یکتب، لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے، کما علمہ اللہ، جیسے سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل، اور بتلاتا جاوے، الذی علیہ الحق، وہ شخص جس پر قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ نمبر 1، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فإن كان الذي، پھر اگر وہ شخص عليه الحق، جس پر قرض ہے، سفیہا، بے عقل ہے، او ضعیفا، یا ضعیف ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا آپ نہیں بتلا سکتا، ہوا فلیملل ولیہ، تو بتلا دے اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ نمبر 2، واستشہدوا، اور گواہ کرو، شہیدین من رجالکم، 2 شاہد اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا، پھر اگر نہ ہو 2 مرد، فرجل وامرأتین، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، ان تضل احداہما، تاکہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک۔ تفسیر۔ نمبر 1، قرض کا لین دین اور اس کے احکام۔ پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد ربا اور اس کی حرمت اور برائی مذکور ہوئی۔ اب اس معاملہ کا ذکر ہے کہ جس میں قرض ہو اور آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو، اس کی نسبت یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ جائز ہے، مگر چونکہ یہ معاملہ آئندہ کی مدت کے لیے ہوا ہے، بھول چوک خلاف نزاع کا احتمال ہے، اس لیے یہ ضرور ہے کہ اس کا تعین اور اہتمام ایسا کیا جائے کہ آئندہ کوئی قضیہ اور خلاف نہ ہو۔ اس کی صورت یہی ہے کہ ایک کاغذ لکھو جس میں مدت کا تقرر ہو اور دونوں معاملہ والوں کا نام اور معاملہ کی تفصیل، سب باتیں صاف صاف کھول کر لکھی جائیں۔ کاتب کو چاہیے کہ بلا انکار، جس طرح شرع کا حکم ہے اس کے موافق انصاف میں کوتاہی نہ کرے، اور چاہیے کہ مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے یا کاتب کو اپنی زبان سے بتلائے اور دوسرے کے حق میں ذرا نقصان نہ ڈالے۔ نمبر 2، یعنی جو دیندار اور مدیون ہے وہ اگر بے عقل، بھولا یا سست یا اور ضعیف ہے، مثلا بچہ ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ معاملہ کی سمجھ ہی نہیں اس کو، یا معاملہ کو کاتب کو بتلا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں مدیون کے مختار اور وارث اور کارگزار کو چاہیے کہ معاملہ کو انصاف سے بلا کم و کاست لکھوائے۔ فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلاوے اس کو دوسری۔ نمبر 1، ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جس وقت بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا، الی اجلہ، اس کی میعاد تک، ذالکم اقسط، اس میں پورا انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور بہت درست رکھنے والا ہے، للشہادتی، گواہی کو، وادنی اللہ ترتابوا، اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو تم۔ نمبر 2، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا بینکم، لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، الا ان تکتبوہا،
اللہ ان تکتبوها اگر اس کو نہ لکھو، واشهدوا اذا تبایعتم اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، ولا یضار کاتب اور نقصان نہ کرے لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ۔ نمبر 3 وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھلاتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو۔ تفسیر نمبر 1 ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، اور تم کو چاہیے کہ اس معاملے پر کم سے کم 2 گواہ مردوں میں سے یہ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، اور گواہ قابل پسند یعنی لائق اعتبار اور اعتماد ہوں۔ نمبر 2 یعنی گواہ کو جس وقت گواہ بنانے کے لیے یا ادائے شہادت کے لیے بلائیں تو اس کو کنارہ یا انکار نہ چاہیے، اور کاہلی اور سستی نہ کرو، اور اس کے لکھنے لکھانے میں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، انصاف پورا اس میں ہے، اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسی لکھ لینے میں ہے، اور بھول چوک اور کسی کے حق ضائع ہونے سے اطمینان بھی اسی میں ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرو ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بعضکم بعضا پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص جس پر اعتبار ہے، امانتہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو شخص اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک گناہ گار ہے دل اس کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 1 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم اپنے جی کی بات، او تخفوہ یا چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم بہ اللہ حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، فیغفر لمن یشاء پھر بخشے گا جس کو چاہے، ویعذب من یشاء اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2 آمن الرسول مان لیا رسول نے، بما انزل الیہ من ربہ جو کچھ اترا اس پر اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مسلمانوں نے بھی، کل آمن باللہ سب نے مانا ہے اللہ کو۔ تفسیر نمبر 1 تحریری معاہدے کا بیان، یعنی اگر سوداگری کا معاملہ دست بدست ہو، جنس کے بدلے جنس یا نقد کی طرح معاملہ ہو، مگر ادھار کا قصہ نہ ہو، تو اب نہ لکھنے میں گناہ نہیں، مگر گواہ بنا لینا اس وقت بھی چاہیے کہ اس معاملہ کے متعلق کوئی نزاع آئندہ بھی پیش آئے تو کام آئے، اور لکھنے والا اور گواہ نقصان نہ کرے، یعنی مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے، بلکہ جو حق کے واجبی ہو وہی ادا کرے۔ نمبر 2 یعنی اگر سفر میں قرض اور ادھار کا معاملہ کرو اور دستاویز کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو قرض کے عوض کوئی چیز مدیون کو رہن رکھ کے دینی چاہیے۔ فائدہ سفر میں رہن کے حاجت بنسبت حضر زیادہ ہوگی، کیونکہ حضر میں کتابت و شہادت سے بھی بسہولت صاحب دین کا اطمینان ممکن ہے، اس لیے سفر میں رہن کا حکم ہوا، ورنہ حضر میں اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور اگر صاحب دین کو مدیون پر اعتماد اور اس کا اعتبار ہے اور اس لیے رہن کا طالب نہ ہو، تو مدیون کو لازم ہے کہ صاحب دین کا حق تمام و کامل ادا کرے اور خدا سے ڈرتا رہے، صاحب حق کے حق میں امانت سے معاملہ کرے۔ نمبر 3 ایک اہم تنبیہ، اس صورت میں اصول و فروع، عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے، اور شاید اس صورت کے سنام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہو، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تحدید بھی ہر طرح سے فرما دی جائے تاکہ تعمیل احکام میں مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں۔ سو اسی غرض کے لیے آخر صورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تحدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام میں مذکورہ سابقہ پر پابندی پر سب کو مجبور کر دیا، اور طلاق و نکاح و قصاص، زکوٰۃ، بیع اور ربا وغیرہ میں سے جو اکثر صاحب
صاحب ہیلوں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رائی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ کی گئی ہے۔ دیکھیے، جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے، اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے، اور ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے، اور اگر ہر ایک کے مقابلہ میں جزا و سزا دے سکے، اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے۔ سو انہی تین کمالات یعنی ملک اور علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا، اور انہی کا آیت الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذات پاک سبحانہ تمام چیزوں کی مالک اور خالق، اور اس کا علم سب کو محیط، اس کی قدرت سب پر شامل، تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہر یا مخفی میں کر کے بندہ کیوں کر نجات پا سکتا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کو، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کو، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کو، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ، کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو، مِن رُسُلِهِ، اس کے پیغمبروں میں سے، وَقَالُوا سَمِعْنَا، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور قبول کیا، غُفْرَانَكَ، تیری بخشش چاہتے ہیں، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 1، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو، الا وسعها، مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، لہا ما کسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطأنا، یا چوکیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری، کما حملتہ علی الذین، جیسے رکھا تھا ہم سے من قبلنا، اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا، اے رب ہمارے، اور نہ اٹھاؤ ہم سے وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم کو طاقت نہیں، واعف عنا، اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اور بخش ہم کو، وارحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں پر۔ نمبر 2، تفسیر۔ نمبر 1، ارکان ایمان اور مسلمانوں کی تسلی۔ پہلی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے، تو اس پر حضرات صحابہ گھبرائے اور ڈرے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا قولوا سمعنا واطعنا، یعنی اشکال نظر آئے یا دقت، مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنا توقف بھی مت کرو، اور سینہ ٹھوک کر سمعنا واطعنا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی اپنی دقت اور خلجان سب کو چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی، تب یہ دونوں آیتیں اتریں۔ اول میں یعنی آمن الرسول الی آخرہ، اس میں رسول کریم اور ان کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو اشکال مذکور پیش آیا تھا، ان کے ایمان کو حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان سابق زائل ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الی آخرہ میں فرما دیا مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں، اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرما دیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے، جیسے برے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک، ان پر مواخذہ نہیں، ہاں جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہے ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیات سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہیے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور خلجان مذکور کا اب ایسا قلقمہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، فائدہ جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ کسی پیغمبر کو مانا اور کسی پیغمبر کو نہ مانا۔ نمبر 2، ایک جامع اور مؤثر دعا۔ اول آیت پر حضرات صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے 2 آیتیں آمن الرسول الی آخری اور لا یکلف اللہ نفسا الی آخری نازل ہوئیں۔ تو اب اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا آخر صورت تک نازل فرمایا کہ ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا، کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے ان کا مقصود یہ ہے کہ بے شک ہر طرح کا حق کے حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے، مگر اے ہمارے رب اپنے رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجا لانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں ہم پکڑے جائیں،
نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو۔ اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور دشواری کے بعد جو حضرات صحابہ کو پیش آ چکی تھیں، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیاوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آ کر جس صعوبت سے اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی کفار کے غلبہ کی حالت میں، پھر وہی کھٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا۔ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچی۔